إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين اللہ احکم الحاکمین کو وہ شخص بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ جو جذباتی انداز سے دین کے اوپر چلتا ہے۔ کبھی اس کے ایمان نے جوش مارا تو وہ صف اول کا نمازی بن گیا، اور کبھی نفاق کا غلبہ ہوا تو اس نے نوافل پڑھنا بھی چھوڑ دیے۔ کبھی ایمان کی لہر دوڑی تو صدقہ خیرات میں سب سے آگے نکل گیا، اور کبھی ایمان سست ہوا، کمزور ہوا
تو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی وہ بندہ جو اپنی مرضی کے مطابق دین پہ چلتا ہے، جب چاہا دین کو اختیار کر لیا اور جب چاہا چھوڑ دیا، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرو، تمہارا ایمان یہ ہو کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی دینداری کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت فی الدین یا استقامہ فی العبادہ، عبادتوں میں استقامت، دین میں استقامت۔ اور اس چیز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم تھوڑا عمل کر لو لیکن ہمیشگی کے ساتھ کرو۔ تمہارا تھوڑا عمل جو ہمیشگی والا ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس پر دوام اختیار کیا جائے، جس پر ہمیشگی کی جائے، جس کو مستقل مزاجی سے کیا جائے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے لمبی چوڑی عبادتیں نہیں مانگتا، یہ تو ایک شوق کی بات ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، دین کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہونا۔ عمل چاہے تم تھوڑے کرتے رہو لیکن ہمیشہ کرتے رہو، ایسا بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اسی چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں میرے والد صاحب انہوں نے میری شادی کر دی بڑے اچھے گھرانے میں، بڑے اچھے خاندان میں۔ تو میرے والد صاحب میری بیوی سے نا پوچھا کرتے تھے بڑی پابندی کے ساتھ کہ بتاؤ میرا بیٹا تمہیں تنگ تو نہیں کرتا، کوئی پریشانی تو نہیں پہنچتی اس کی طرف سے۔ ایک دن میں نے ان کو بتا ہی دیا کہ آپ کا جو بیٹا ہے نا جب سے شادی ہوئی ہے یہ میرے قریب بھی نہیں آیا، اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو پھر شادی کا کیا مقصد ہے؟ بڑے پریشان ہوئے، کہا پھر کیا وجہ ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ تو کہتی ہیں وہ تو عبادتیں ہی نہیں چھوڑتا، سارا دن روزے کی حالت میں اور ساری رات قیام کی حالت میں گزارتا ہے۔ باپ کو دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب اس نے پوچھا تو ایک ہی شکایت ملتی رہی، تو باپ نے تذکرہ، باپ بھی صحابی رسول ہے حضرت عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے کہا کہ چلو عبداللہ کو مجھے ملوانا، پھر اس سے بات کریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے پوچھا بتاؤ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ایک رات میں سارا قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا روزے کس طرح رکھتے ہو؟ کہتے ہیں کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جو روزے کے بغیر ہو، میں ہر دن روزہ رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تخفیف کروائی۔ میں کہتا ہوں صحابہ کا شوق دیکھیں آپ عبادت کا، کہ ان کو اللہ کے نبی خود اپنے پاس بلا کے کہتے ہیں کہ اپنی عبادتیں ان میں کچھ کمی کرو۔ کہا عبداللہ ایک رات میں سارا قرآن پڑھنا مناسب نہیں ہے،
مہینے میں قرآن ختم کیا کرو. اور جہاں تک روزوں کی بات ہے کہا مہینے میں صرف 3 روزے رکھا کرو. حضرت عبداللہ آگے سے کہتے ہیں اللہ کے نبی انی اطیق اکثر من ذالک، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ کمی کروا رہے ہیں، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی کمی کر دی. کہا تو ایسا کیا کر 2 دن چھٹی کیا کر اور 1 دن روزہ رکھا کر، اور 1 ہفتے کے اندر چل تو مہینہ نہیں مانتا 7 راتوں میں قرآن مجید مکمل کر لیا کر. حضرت عبداللہ پھر بھی راضی نہیں ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یہ تو آپ کمی کر رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے ہیں چل 3 دنوں سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا، 3 دنوں میں قرآن ختم کر لیا کر. اور جہاں تک روزوں کی بات ہے وہ جو رمضان کے روزوں کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں ان میں سب سے افضل روزے وہ روزے ہیں جو داؤد علیہ السلام کے روزے تھے. تو اس طرح روزہ رکھ لیا کر، یعنی 1 دن چھٹی کر لیا کر اور 1 دن روزہ رکھ لیا کر. حضرت عبداللہ راضی نہیں ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. اب عزیز بھائیوں عبادتیں تو بہت زیادہ ہیں، قرآن مجید ختم ہو رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں اور روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ خود کہتے ہیں کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا. وجہ کیا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور کمزور ہو گیا ہوں، میں اس طرح عبادت نہیں کر سکتا جس طرح میں جوانی کی حالت میں عبادت کیا کرتا تھا. یہ حدیث سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری لمبی چوڑی عبادتوں سے غرض نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تھوڑی عبادت کرو لیکن ہمیشگی کے ساتھ کرو، مستقل مزاجی سے کرو. یہ نہ ہو کہ ایمان کی لہر دوڑی اور بندہ نمازوں میں بھی آگے اور صدقہ خیرات میں بھی اور روزانہ کی بنیاد پہ روزے رکھتا جا رہا ہے، لیکن جب اس بندے کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہوا یا بڑھاپا چھا گیا یا کمزوری آ گئی تو پھر عبادتوں کے اندر کمی واقع ہو گئی، تو ایسا جذباتی بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عبادتوں میں استقامت کو پیدا کرنا ہے، اور استقامت صرف رمضان کے اندر نہیں ہوتی، استقامت کا تعلق زندگی بھر کے ساتھ ہے. اب یہ تو انصاف نہیں نا کہ ہم نے رمضان گزارا ہے، آج آخری روزہ ہے، عبادتیں تراویح روزہ صدقہ خیرات نیکی کا حکم برائی سے رکے رہنا یہ ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ کیا ہے، اور کل عید ہے تو عید آتے ہی ہماری عبادتیں بھی چھوٹ جائیں، صدقہ خیرات بھی ختم ہو جائے، نیکی کے حکم بھی ضائع ہو جائیں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرنا یہ سب کچھ ہم چھوڑ دیں، تو ایسی عبادتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں لوگوں استقامت فی الدین سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے نفس پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا آسانی کے ساتھ تم برداشت کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کسی پہ بوجھ نہیں ڈالا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ بندے کی حیثیت کے مطابق جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں. تو اللہ کے نبی صحابہ کو بھی یہ سمجھاتے تھے کہ او میرے صحابہ اتنا عمل کہ جو مستقل مزاجی سے موت تک تم کرتے رہو. یہ نہ ہو کہ جوانی کے ایام میں تم نے بڑی عبادتیں کی ہیں اور جو بڑھاپا آ رہا ہے تم سب کچھ چھوڑتے جا رہے ہو. پابندی لازمی ہے، استقامت لازمی ہے، ثابت قدمی لازمی ہے. اگر نمازی ہو تو مستقل مزاجی سے نمازیں پڑھو، نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہو تو اپنی طبیعت جو تمہاری طبیعت برداشت کر سکتی ہے اس انداز سے روزے رکھو. یہ نہ ہو کہ 4 دن بڑی عبادت کی اور جو ہی یہ فضیلتوں والے دن گئے اور عبادتیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم بیٹھ گئے.
اور ویسے بھی رمضان پوری زندگی کے لیے تربیتی مہینہ ہوتا ہے کہ جس طرح تو رمضان میں اس مہینے میں عبادتوں میں آگے آگے ہے، رمضان گزرنے کے بعد بھی تیری روٹین ویسی ہی رہنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اگر اپنے دلوں سے آپ پوچھیں، اگر ہمارے دلوں کی کیفیت وہی ہے جو رمضان کی حالت میں ہے، رمضان گزرنے کے بعد بھی اگر وہی کیفیت ہے تو سمجھ لیں آپ کا رمضان اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہے۔ اس میں میں بات نہیں کرتا، ہر بندہ اپنے آپ کو خود پوچھ سکتا ہے۔ لیکن اگر رمضان گزرنے کے ساتھ ہی عبادتوں سے پیچھے داڑیاں مڈوا دی گئیں، نمازوں سے بھاگ گئے، تجارتوں میں وہی فراڈ بازیاں، دغا بازیاں اسی طرح شروع ہو گئیں، اور میں برائیوں کا حصہ بن گیا، سوشل میڈیا جو میں نے رمضان میں چھوڑے رکھا تھا، رمضان گزرنے کے ساتھ ہی میں انٹرنیٹ پہ ایکٹیو ہو کے بیٹھ گیا، میرے دل میں وہ سوچ، وہ ایمان کی بہار نہ رہی، تو عزیز بھائیوں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بہترین درس ہے اگر ہم اپنے دلوں سے مشورہ کر کے چلیں کہ ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے۔ آج آخری روزہ ہے، میں ویسے کا ویسا ہی ہوں یا میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے؟ اگر تو تبدیلی ہے تو یہ بڑی ہی اچھی بات ہے، اور اگر تبدیلی نہیں ہے، ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے عادت۔ اگر ہم نے عادت اختیار کی ہوئی تھی کہ جی بس ماہ رمضان ہے، سارے لوگ جا رہے ہیں مسجدوں میں، چلو میں بھی چلا جاتا ہوں، سارے روزہ رکھتے ہیں، چلو میں بھی رکھتا ہوں، ایک فیشن سمجھ کے سب کچھ کیا ہے، پھر یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ لیکن اگر عبادت سمجھ کے کیا ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جیسی آپ کی زندگی رمضان میں تھی ویسے ہی رمضان کے بعد بھی ہوگی۔ اور یاد رکھیں، عبادتوں کے اندر استقامت یہ نبوی منہج ہے، نبوی منہج ہے۔ ہمارے ساتھ معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ دین کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے نا، اس کو تانے مینے، دھکے ٹھڈے، باتیں جگتیں، اور کبھی تنخواہ کم کر کے، کبھی کوئی جال مسلط کر کے اس بندے کو دین سے دور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے نا قرآن مجید کے اندر رکھ دی کہ انبیاء کو دیکھو، انبیاء نے جب اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی تو ان کی قوموں نے، اللہ اکبر، قرآن پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے نبیوں کو دھمکیاں لگائیں کہ ہم نے تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دینا ہے، تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دینا ہے، جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑ دیتے، توحید کو نہیں چھوڑ دیتے۔ لیکن ان انبیاء کی استقامت کیا تھی کہ انہوں نے ہر چیز کو برداشت کیا۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے کہا انبیاء کو، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم تمہیں تمہاری زمینوں سے، جائیدادوں سے، اوطان سے نکال باہر پھینکیں گے جب تک تم اپنے اس دین کو، ملت کو، توحید کو، عقیدے کو نہیں چھوڑ دیتے۔ لیکن انبیاء کا کردار، جاندار کردار، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھا ہے کہ انبیاء نے باتیں سنی، جلاوطنیاں برداشت کی، ظلم و ستم برداشت کیے، ہر چیز کو گوارا کیا، لیکن عقیدہ توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اب نبیوں کا یہ جو ایک پوائنٹ اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر یہ توحیدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو نبیوں سے سیکھنا ہے کہ جب تم توحید پہ چلو گے، مخالفتیں کی جائیں گی، دھکے مارے جائیں گے، اور دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جائے گا، اور مکہ کی گلیوں کے اندر بلال جیسوں کو گلے کے اندر رسیاں باندھ کے گھمایا جائے گا، بڑے بڑے ظلم ہوں گے، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا۔ یہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ہم تو کھیر کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں، ہم تو تھوڑے سے حلوے کے اوپر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، ہم تو موبائل کے اوپر کوئی ننگ دڑنگ تہذیب دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔
हम तो इतने खोखले ईमान लिए बैठे हैं, पूरा पूरा महीना गुजर जाता है, इबादतों का महीना, जहन्नम से आजादी का महीना, रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना। देखें हम क्या हमारे अंदर वो जज्बा ईमान पैदा हुआ है कि दुनिया जो मर्जी हटकेलियां कर ले, जितनी मर्जी साजिशें कर ले, मैं उसी तरह अपने दीन के ऊपर कायम रहूंगा। क्या ये ईमानी लेवल, ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हुआ है? अंबिया तो ऐसे नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया दुश्मन है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, लेकिन इब्राहिम क्या कहते हैं? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि मुझे मेरा अल्लाह काफी है, मैंने उसी के ऊपर एतमाद किया है, वो सारी दुनिया का खालिक मालिक है। जब वो अल्लाह मेरे साथ है, सारी दुनिया मुझे छोड़ती है, छोड़ जाए, मैं अपने रब के दीन को नहीं छोड़ूंगा। जब उन्होंने ये इस्तिकामत दिखाई, अल्लाह ने कुरान मजीद में इब्राहीम की तारीफें की। सबसे बड़ी तारीफ ये है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला, अल्लाह कहते हैं हमने इब्राहीम को अपना जिगरी यार, जिगरी दोस्त बना लिया है। इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीना शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह कहते हैं जो काम पूरी उम्मत ने करना होता है वो अकेले इब्राहीम ने कर दिखाया था। ये जानदार किरदार अंबिया का कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत देते हैं, तो कौम का ताना देखो आगे से, कहते हैं या शुआइबु असलातुका तामुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना औ अन नफअला फी अमवालिना मा नशा। हमेशा अहले हक को उनकी इबादतों को सामने रख के ताने दिए गए हैं। आज भी कोई मौलवी किसी को बात समझाए ना, तो बड़ी आसानी से लोग कहते हैं हमें पता है मौलवियां दा। यही किरदार असहाबे मदियन का शुएब अलैहिस्सलाम के साथ था। कहता है शुएब ये तेरी नमाजें तुझे ये हुक्म देती हैं कि तू हमें हमारे आबाओ अजदाद के दीन से पीछे कर दे। अब नमाज को ताना बनाने की क्या जरूरत है? बड़ी बड़ी परेशानियां आई अंबिया पर, लेकिन अजीज भाइयों वो इस्तिकामत के पहाड़ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइशें अगर आई हैं तो वो अंबिया के ऊपर आई, और अंबिया के बाद जो अंबिया के मिशन और मनहज के जितना करीब होगा उसके ऊपर उतनी ही आजमाइशें आई। और ये आजमाइशें कभी कभार अल्लाह की तरफ से उसकी रहमत होती हैं। हमने जज्बाती नहीं होना, परेशान नहीं होना, हालात का मुकाबला करना है सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, दीनदारी के साथ, ईमान के जज्बे के साथ, अंबिया से मोहब्बत के साथ, गलबा इस्लाम के लिए हमने अपने अंदर ये हौसला पैदा करना है कि दुनिया हमें जो मर्जी कह ले, हमने कभी अपने दीन से मुनहरिफ नहीं होना है। ये जरूरत है आज के दौर में। हमारा नौजवान किसी जाली मिर्जे पलम्बर को सुनता है सोशल मीडिया पे, फौरन उसके ईमान का जनाजा निकल जाता है। जी वो भी तो हदीसें सुना रहे हैं। वो ये अल्लाह के नबी ने कहा था कि कुर्बे क़यामत दुआतुन, ऐसे दाई पैदा होंगे, ऐसे दुआत आएंगे जो मीडिया के ऊपर या मिंबर और मेहराब के ऊपर खड़े होंगे, लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगे, चार लफ्ज इंग्लिश के बोलेंगे, लोग कहेंगे ये तो बड़े पढ़े लिखे, ये तो स्कॉलर है, दीन सीखो इनसे। फरमाया दुआतुन, ऐसे दाई आएंगे जो लोगों को यदऊना इला जहन्नम, जो लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। अब ये पहचान क्यों नहीं होती हमसे? क्यों कि हमारे अंदर दीन के ऊपर इस्तिकामत, हदीस की रूह, कुरान मजीद की आयात के ऊपर तफक्कुर और तदब्बुर, ये मलका ही हमारे पास नहीं है।
نہ ہی ہم نے کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھا، نہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کبھی ہم نے جانا، جس کی وجہ سے آج کوئی بندہ اٹھ کے پینٹ کوٹ پہن کے داڑھی منڈوا کے لمبے بال چھوڑ کے سنتوں کی خلاف ورزی کر کے ہمیں آ کے کوئی من گھڑت موضوع بنائی گئی روایت سنا کے ہم سے ہمارے ایمان کو چھینتا ہے، اور ہم اتنے کمزور ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنا ایمان اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ جب دین کے اوپر استقامت ہونا تو پھر ڈنڈے بھی مارے جائیں، گلیوں میں گھسیٹا جائے، دہکتے کوئلوں پہ لٹایا جائے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائے، بندہ کبھی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ یہ صحابہ کا درس ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2-4 واقعے بیان کیے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو آ کے کہتے ہیں کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، تیرے بڑوں کا بھی رب ہے۔ دلائل پیش کرتے ہیں۔ فرعون آگے سے کہتا ہے تیرے پاس کوئی نشانی ہے جو نشانی یہ بتائے کہ تو واقعتاً اللہ کا نبی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزے دیے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی زمین پہ، وہ سانپ بن گئی۔ اپنا ہاتھ بغل میں داخل کر کے باہر نکالا تو وہ جس طرح چاندی اور چاند چمکتا ہے اس طرح وہ چمک رہا ہے، آنکھ بھر کے اس ہاتھ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جب نشانیاں ظاہر ہوئی تو فرعون جھٹ سے بولا، کہتا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ یہاں پہ بس نہیں، کہتا ہے اپنے لوگوں کو بھیجو، سپاہیوں کو بھیجو، چکر لگا کے پورے مصر کا اور گرد و نواح کے علاقوں کا، دنیا کے اندر جتنے بھی جادوگر ہیں سب جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے، سب کے سب کو اکٹھا کیا جائے، اور بندوں کو بھیجو یاتوک بکل سحار علیم، سحار مبارکے کا صیغہ، ہر وہ جادوگر جو اپنی جادو میں بڑی مہارت رکھتا ہے ان جادوگروں کو اکٹھا کر کے لاؤ، ہم نے موسیٰ کا اور ان جادوگروں کا مقابلہ کروانا ہے۔ آ گیا وہ دن، فرعون کی محنت 70,000 جادوگر اکٹھے کیے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں 70,000 جادوگر، اور ایک ایک جادوگر کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے اور ایک ہاتھ میں رسی ہے۔ مقابلے کا دن ہے، کتابوں میں لکھا ہے عید کا دن تھا، سارے لوگ اکٹھے ہوئے بڑے کھلے میدان کے اندر، وہاں پہ مقابلہ چلنے لگا ہے۔ ان 70,000 جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ 1,40,000 سانپ میدان کے اندر دوڑ رہے ہیں۔ ہے جادو، پیچھے حقیقت نہیں۔ قرآن نے بیان کیا سحروا اعین الناس، ان جادوگروں نے جو وہاں پہ مجمع لگا تھا، عوام آئی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں پہ جادو کیا۔ ہے وہ لاٹھیاں ہی تھیں، رسیاں ہی تھیں، لیکن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ ڈرنا نہیں، لا تخف، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ لاٹھی پھینکیں اپنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک دی، اب وہ لاٹھی سانپ بنی ہے۔ اب اس چیز کو یہاں پہ سمجھیں، عوام کو تو آپ چھوڑیں نا، ان کی آنکھوں پہ تو ویسے ہی جادو ہوا ہے، اور جو جادوگر تھے، جادو میں مہارت رکھنے والے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر موسیٰ جادوگر ہوا، ہماری آنکھوں پہ جادو کرے گا تو ہم اس کا کوئی توڑ نکال لیں گے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے، جادو کا تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اب جادوگر خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ ایک لاٹھی وہ سانپ بن گیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور وہ سانپ 1,40,000 وہ لاٹھیاں رسیاں سب کو کھا گیا، پورا میدان خالی ہو گیا، میدان خالی ہو گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ
वबतल मा कानू यामलून, हक वहां पे गालिब आ गया और जो बातिल था, जादू था, बगैर हकीकत के था, वो सब का सब शिकस्त खा गया, नाकाम हो गया। जब ये अजीम निशानी उन 70,000 जादूगरों ने देखी, उनको समझ लग गया ये हकीकत है, मूसा अल्लाह का नबी है, जो इसके पास लाठी है जो सांप बनती है, ये अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है। उन्होंने पूरे मैदान के अंदर फिरौन के सामने ऐलान किया, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, कि हम मूसा और हारून के रब के ऊपर ईमान ले आए। सबके सब मुसलमान। अब फिरौन को गुस्सा चढ़ गया कि मैंने जो काम किया था वो तो मूसा को भगाने के लिए, इसको शिकस्त देने के लिए, इसको नाकाम बनाने के लिए, अपनी खुदाई को साबित करने के लिए। यहां तो मामला ही उल्टा हो गया। अब धमकियां लगाने लगा। सरकश लोग यही कर सकते, पैसों वाले, दौलतों वाले, बादशाहते रखने वाले लोग, सरमायों वाले, सिर्फ उनका यही किरदार होता है, जब चलती नहीं तो फिर धमकियां लगाते। ईमान में इस्तिकामत, इबादतों में इस्तिकामत, दीन में इस्तिकामत असहाबे मूसा की। देखो फिरौन ने उनको धमकी लगाई, कहता है मैं तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे कदमों को मुखालिफ सिमत से काट दूंगा, दायां हाथ काट दूंगा, बायां पांव काट दूंगा, या बायां हाथ काट दूंगा, दायां पांव काट दूंगा। वाला उसल्ली बन्नाकुम फी जुज़ूइन नखली, या मैं तुम्हें खजूर के तनों के ऊपर फांसियां दे दूंगा, सूलियां चढ़ा दूंगा। ये धमकियां लगाई हैं फिरौन ने। तो असहाबे मूसा क्या कहते हैं? कहते हैं फ़क़्दि मा अंत क़ाद, ए फिरौन तू जो कर सकता है कर ले। ये है ईमान। जब ईमान दिल की तहों के अंदर जागुज़ी हो जाता है, अपने कदमों को पक्का कर लेता है, फिर धमकियां देने वाले अमरीकी हों, चूड़े हों, यहूदी सलीबी हों, मुसलमानों के ईमान जब पक्के होते हैं, वो अपने ईमान के ऊपर, अपने अकीदे के ऊपर कभी सौदा नहीं करते। कहते हैं फिरौन तूने जो करना है कर। फाउल की अस्सहारतु साजिदीन, अल्लाह कहते हैं सब सजदे में गिर गए। फिरौन धमकियां दे रहा है लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। कहते हैं हम तो मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आए हैं, अगर तू हमें मारेगा हम तो जन्नतों के अंदर चले जाएंगे। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना, हम तो अपने रब पे ईमान ही इसलिए लाए हैं कि हम आज तक जादू करके लोगों को गुमराह करते रहे, अब हम अपने असल रब को पहचान चुके हैं, हम तो ईमान ही इसलिए लाए हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारी बख्शिशें फरमा दे। भाइयों, इस तरह की इस्तिकामत हमने अपने अंदर पैदा करनी है। और इबादतों में सबसे बड़ी इबादत तौहीद की इबादत है। नमाज़े, रोज़े सब कुछ बाद में है, सबसे पहले अकीदा तौहीद है, जो एक मुसलमान की शान है, जो उसके जिस्म की रूह है, जो उसके दिल की रौनक है और उसके दिमाग की बहार है, वो अकीदा तौहीद है। जब बंदे तौहीद के ऊपर डट जाते हैं, अल्लाह की कसम, ये बाकी जितनी इबादतें हैं ना, इनके अंदर इस्तिकामत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। वो हिरकल ने पूछा था ना अबू सुफियान से रज़ी अल्लाहु अन्हु, कहता मुझे बताओ कि जो लोग नबी पर ईमान लेके आ रहे हैं, क्या वो मुस्तकिल मजाजी से ईमान लाते हैं या 4 दिन ईमान ला के बाद में छोड़ देते हैं? हिरकल ने पूछा था अबू सुफियान से रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ये बात कभी नहीं हुई। उस नबी पर जो भी ईमान लेके आया ना, उसने फिर उसको छोड़ा नहीं है, वो मुस्तकिल मजाजी से ईमान लेके आया। और आगे हिरकल का तबसरा पता क्या था? कहता है इसी तरह होता है कि जब ईमान इज़ा दखल अल ईमानु बशाशतल कुलूब, कहता है जब ईमान दिल की गहराइयों में चला जाता है, फिर इसी तरह होता है कि जिसके दिल की गहराई में ईमान चला जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसको उसके दीन से पीछे नहीं कर सकती। अजीज भाइयों, यही असल कैफियत है। आज जितनी परेशानियां मुसलमानों पे, मुस्लिम उम्मा पे, यहूदियों ईसाइयों का गलबा हो, या मुसलमानों की जिल्लतें हों, या मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ हों, या हमारे इन मौजूदा हालात में
शदीद किस्म की महंगाइयाँ हो, पेट्रोल की हो, बिजली की हो, गैस की हो, जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब के पीछे रीजन हमारे ईमान की कमजोरी है। हर चीज हुक्मरानों पे फेंक के अपने आप को पाक साफ ना समझा करो। हमारी बुराइयों की वजह से हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। यह भी अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है कि जब कौम माप तोल में कमी करती है, हुकूकुल इबाद के अंदर गफलत से काम लेती है, फिर अल्लाह तबारक व तआला जालिम व जाबिर हुक्मरान मुसल्लत करता है। सिद्दीक़ अकबर जैसे, उमर फारूक जैसे, उस्मान ज़ुन्नूरैन जैसे और अली हैदर कर्रार जैसे हुक्मरान उन्हीं को मिला करते हैं जिनके ईमान मजबूत हुआ करते हैं। जहां अपने आप को ठीक करें। और फिर देखें आसिया बिनते मज़ाहिम अलैहिस्सलाम, फिरौन की बीवी, जिन लोगों ने अपने ईमान के पहाड़ दिखाए हैं ना, मैं कहता हूं कैसे वो अजीम शान लोग हैं कि अल्लाह ने उनका तज़किरा अपनी पाक किताब कुरान मजीद में किया है। फिरौन जालिम, जाबिर, खुदाई का दावा करने वाला, लेकिन कैफियत यह है कि फिरौन की अपनी बीवी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। देख लो इस्तिकामत, अल्लाह ने उसकी इस्तिकामत को बयान किया कुरान में। सूरत तहरीम को उठाओ, 28वें पारे की सबसे आखिरी सूरत, सूरत अत-तहरीम, उसकी सबसे आखिर वाली आयत पढ़ो उसको। इसमें मर्दों के लिए भी सबक है और औरतों के लिए भी सबक है। कुरान मजीद मर्दों औरत दोनों की किताब है। अल्लाह ने औरत का किस्सा बयान करके क़यामत तक आने वाली खवातीन को यह सबक समझाया कि तुमने भी अपने ईमान के ऊपर, अपनी इबादत के ऊपर इस्तिकामत को इख्तियार करना है। देख लो किरदार, फिरौन को पता चलता है, अपने दरबारियों से पूछता है, कहता है मेरी बीवी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो दरबारी वो सारे के सारे वजीर कहते हैं जी वो तो बड़ी अच्छी है। तो फिरौन ने उनको बताया अच्छी थी लेकिन अब वो ईमान ले आई है, इसलिए मुझे अब वो अच्छी नहीं लगती, तो मुझे मशवरा दो मैं उसके साथ क्या करूं। कभी तफसीर इब्ने कसीर को पढ़ो, वज़रा ने मशवरा दिया, कहते हैं उसके ऊपर जुल्म करो। जुल्म क्या हुए? कभी दहकती हुई धूप के अंदर खड़ा कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, कभी चित लिटा के भारी पत्थर, किताबों में लिखा है फिरौन ने अपने सिपाहियों को भेजा, कहा पत्थरेले इलाकों में जाओ, जो सबसे भारी पत्थर है वो उठा के लाओ, आसिया को जमीन पे लिटाओ, इसके पेट के ऊपर पत्थर रखने से पहले इससे पूछ लो कि मेरे ऊपर ईमान लाती है, अगर मुझे वो रब मानती है फिर वो मेरी बीवी है, उसको बड़ी ताज़ीम के साथ, बड़े एहतराम के साथ मेरे पास लेके आओ, लेकिन अगर वो नहीं मानती तो पत्थर उसके पेट के ऊपर रख के उसके जिस्म को चीर फाड़ दो। ऐसा ही हुआ। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि पेट के ऊपर वो पत्थर रख दिया, कुछ लिखते हैं कि उसने इस तरह बांध के ना नीचे लिटा के हथेलियों के ऊपर कील ठोसे कील। ये जुल्म है फिरौन का। लेकिन आसिया की इस्तिकामत क्या है? जुल्म हो रहे, भारी पत्थर रखे जा रहे, हाथों पे मेखों को ठोका जा रहा है, लेकिन आसिया के ईमान के क्या कहने, इस हालत में अपने रब से दुआ कर रही है। उस दुआ को, आसिया के अल्फाज को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिख दिया, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। ऐ अल्लाह ये दुनिया की परेशानी ये ख़त्म हो जाएगी, मैं तेरी कमज़ोर बंदी आसिया जन्नत में तेरे पड़ोस के अंदर महल मांगती हूँ। ये दुआ है, किताबों में लिखा है। फिरौन मेखे ठोक रहा है, भारी पत्थर रखे जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसिया को आसमानों के पर्दे पीछे करके जन्नत में उसका महल दिखा रहा है। किरदार ये होने चाहिए, एटीट्यूड ये होने चाहिए, और अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो मर्जी हो जाए, मैं कभी अपने ईमान के ऊपर, अपनी इबादतों के ऊपर सौदा नहीं करूंगा। अजीज भाइयों, हमने आज बड़ी कमजोरियां दिखाई। हमें किसी ने पत्थर नहीं मारे, हमें किसी ने दहकते हुए कोयलों पर नहीं लिटाया, हमारे पेटों पे किसी ने भारी भारी पत्थर ला के नहीं रखे,
ہمارا کوئی بھی بندہ مرد ہو عورت ہو چاہے کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس طرح کے ظلم آج ہمارے اوپر نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم کھیر کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں، حلوے کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں، چند ٹگوں پہ اپنے ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ دنیا کی دولت اور عارضی ٹھکانہ جو دنیا کا ہے، اس کے چند پلاٹ لینے کے لیے ہم اپنے ایمان کے سودے کرتے ہیں۔ 10 5 روپے کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ رمضان اللہ اس لیے دیتا ہے، اور میرے بندو جس طرح ان 29-30 دنوں کے اندر حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہو اللہ کا حکم سمجھ کے، اسی طرح اپنی ساری زندگی بنا لو، رمضان جیسی زندگی بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اس وقت تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہے جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ اور ہمارے نبی کا یہی کردار تھا، آپ نے ساری زندگی تہجد پڑھی، رات کا قیام کیا ہے، آخری عمر میں آ کے بڑھاپا آ گیا، موٹاپا بھی ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نہیں چھوڑتے تھے، کھڑے ہو کے قیام کرتے تھے اور عبادتیں کرتے تھے، تھک جاتے تو بیٹھ بھی جاتے تھے، لیکن اپنے رب کی عبادت نہیں چھوڑی، موت تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت میں ڈٹے رہے۔ ہم نے عزیز بھائیو اس رمضان میں جو آج گزر گیا ہے، جو ہماری تربیت کے لیے آیا تھا، جو ہمیں بندے کا پتر بنانے کے لیے آیا تھا، جو ہمیں جہالتوں سے، گمراہیوں سے، ضلالتوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا، جو ہمیں دنیا کے اوپر غالب کرنے کے لیے آیا تھا، بندہ اندر سے اپنے رب کے ساتھ سیدھا ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملہ درست کر دیتا ہے۔ تقوی ہے نا، تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو ہم خطبے میں بھی آیتیں پڑھتے ہیں، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کہتے ہیں بندو تم اپنے دل ٹھیک کر لو، تمہارے ظاہری عمل جتنے ہیں ان کو میں رب ٹھیک کر دوں گا۔ کیوں نہیں ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین آ رہا؟ کون سی وہ ڈوز لینی پڑے گی ہمیں کہ ہمیں اپنے رب کی سچی سچی باتوں پہ یقین ہو جائے اور ہم اپنی زندگیوں کو رمضان جیسی زندگیاں بنا لیں؟ یہ صبر، یہ استقامت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے عزیز بھائیوں، پھر جا کے محبت پیدا ہوگی عبادتوں کے ساتھ، جی لگے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، من چاہے گا کہ بندہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ اور ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر سے آدمی، 10 مبشرہ میں سے، ماں کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ جب اسلام قبول کیا نا تو ماں کہتی ہے سعد میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، ایسے ہی مر جاؤں گی، تجھے تانے ملیں گے رہتی دنیا تک، جب تک تیری زندگی ہے نا تجھے تانے ملیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا ہے۔ اور عرب کے اندر یہ تانے بڑے دیے جاتے تھے، یہ زمانہ جاہلیت کے کافر و مشرکوں کا یہ مشغلہ تھا، بات بات پہ تانے دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ اس لیے اس نے اس چیز کو نا ایک آڑ بنایا، کہا اگر تو نہیں کفر کرے گا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، اسی طرح بھوکی رہ کے مر جاؤں گی، تجھے تانے ملیں گے پھر تیری زندگی میں۔ حضرت سعد بڑا سمجھاتے ہیں، ماں نہیں مانتے، بڑا سمجھاتے ہیں نہیں مانتے۔ ایک دن والدہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ماں اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ تفصیلاً واقعہ لکھا ہے، میں تو ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، اس میں یہ لکھا ہے کہ ماں پہلے صحت مند تھی لیکن کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے وہ واقعتاً کمزور ہو گئی، رنگ اس کا کالا سیاہ ہو گیا، لوگ اس کو دیکھ کے پہچانتے ہی نہیں تھے کہ یہ وہ سعد کی والدہ ہے۔ لیکن جتنا اس کا شرک کے اوپر ضد تھی، اس سے کہیں بڑھ کے توحید کے اوپر سعد بن ابی وقاص کی استقامت تھی۔ ایک دن جب سوچا نا کہ ماں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کو توحید کا پتہ ہی نہیں چل رہا، تو اپنی والدہ کو کہتے ہیں میری ماں
یہ تو ایک جان ہے نا جس کو تو قربان کر کے کہتی ہے کہ لوگ تجھے تانے دیں گے، اے میری ماں تیری جیسی 1000 جانیں بھی ہوں، میں ایک ایک جان محمد الرسول اللہ کے رستے پہ عقیدہ توحید کے اوپر قربان کر۔ جب جذبہ بندہ دکھاتا ہے نا ایمان کا تو حالات بدلتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا اسی وقت والدہ نے جب دیکھا نا کہ اس کا عزم تو بہت بڑا ہے تو وہ کھانے بھی لگ گئی، پینے بھی لگ گئی، کھانا پینا شروع کر دیا۔ حالات بدلتے ہیں، نقشے دنیا کے تبدیل ہوتے ہیں، اسلام کا غلبہ ممکن ہو جاتا ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، رحمتوں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جب بندہ اپنے دل کے اندر ایمان کے اوپر جذبہ اور استقامت اور ثابت قدمی لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا یہ مختصر سا چھوٹا سا اخلاص دیکھ کے دنیا کے نقشے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ چیز عزیز بھائیو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ میں نے فصلی بٹیروں کی طرح نہیں کہ جب فصل آئی تو میں بھی دانا چننا آ گیا، فصل گئی تو میں بھی گیا۔ ہم نے مستقل مزاجی کے ساتھ، جس طرح رمضان میں ہم نے مسجد کو بھرا، جمعوں میں بھی بھرا، تراویح میں بھی بھرا اور کلاسز بھی لیں، اپنے آپ کو پاک صاف کیا، دل کا تزکیہ کیا، نفس کی اصلاح کی، اسی طرح ہم نے اپنی ساری زندگی گزارنا ہے۔ جب ہم اس انداز سے زندگی گزاریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پورا سال جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، ایمان کے اوپر کھڑا رہے، توحید کے اوپر ڈٹا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سال تک سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔